پہلے کیے ہوئے کام اس طرح کرنا ہے، اپنے مسلک کے لیے دلائل تلاش کرنا، دلائل کی روشنی میں اپنا مسلک پہلے ایک رائے مقرر کر لیتا ہے، پھر اس کے لیے قرآن حدیث سے دلائل تلاش کرتا ہے، یعنی کہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ قرآن حدیث کو بھی ایسے ہی تکلف ہے، قیاس کا تکلف۔ قیاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح قیاس ہوتا ہے، ایک غلط قیاس ہوتا ہے۔ اور قیاس کے بارے میں مجموعی طور پر ابتداءً 3 آراء سامنے آئی تھی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو قیاس کو حرام کہتے تھے سرے سے، یہ اہل ظاہر کہلاتے تھے، صرف ظاہری نصوص کو مانتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی تو باقی آزادی ہے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن حدیث کے اندر موجود ہے، جہاں تک نہیں ملتا بس اس کے بعد آپ آزاد ہیں، جیسے چاہیں کرتے رہیں۔ قیاس حرام ہے، لیکن یہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے یہ بات۔ دوسرا فریق یا دوسرا گروہ ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، قیاس کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ دوسری انتہا ہے۔ تو وہ اس کا رد عمل تھا۔ درمیان کا راستہ محدثین کرام کا راستہ ہے کہ کتاب و سنت میں تمام مسائل موجود ہیں، اصول موجود ہیں، ان اصول کی روشنی میں عقل استعمال کر کے حکم کو، کتاب و سنت کے حکم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا، یا کسی نئے مسئلے کو کتاب و سنت سے ثابت مسئلے کے مطابق حل کرنا، یہ صحیح قیاس ہے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت سے کام لو، باتوں کو سمجھا کرو، ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن قیاس کی پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قیاس شبہ ہوتا ہے، ایک قیاس استحسان ہوتا ہے، یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ صرف قیاس علت جو ہے محدثین کرام اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بات ذکر کریں گے جو انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کے سامنے ایک نیا مسئلہ آیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے، اسی وجہ کا ایک مسئلہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو اس کے مطابق اس کے ساتھ ملا کے اس کا حکم لگانا، یہ صحیح قیاس ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ یا منع نہیں ہے۔ لیکن قیاس جیسا بھی ہو اس کے اندر 4-5 مقام ایسے ہیں جہاں غلطی لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل شریعت کے اندر جو حکم ہے اس کو مقیس علیہ کہتے ہیں۔ اصل جو حکم ہے کیا اس کی واقعی وہ وجہ ہے کوئی یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ نہ ہو، آپ نے اپنے پاس سے جوڑ لی ہو۔ اب وضو ہے، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی علت کہتے ہیں، اس وجہ جس کو ہم وجہ کہتے ہیں اس کو علت کہتے ہیں۔ وضو کیوں رکھا گیا ہے؟ فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ صفائی کے لیے رکھا گیا ہے، یہ اس کی علت اور اس کی وجہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تعبدی امر ہے، اللہ نے امتحان کے لیے رکھا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، علت ہمیں معلوم نہیں، ہوگی اللہ کے پاس، ہمیں نہیں معلوم۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ چونکہ صفائی کے لیے ہے، معلوم ہے کس کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ نیت نہ بھی کریں تو وضو ہو جاتا ہے، محدثین کہتے ہیں نیت نہ کی جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اب کوئی آدمی نہر میں گر گیا ہے، نکل آیا ہے، تو فقہا کے نزدیک اس کا وضو ہو گیا ہے، محدثین کے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوا، اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی۔ نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک وضو کوئی عبادت نہیں ہے، صفائی کے لیے کام دیا گیا ہے۔ محدثین کہتے ہیں یہ خالص عبادت ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر صفائی کے لیے ہے تو پھر ضروری صرف اتنے حصے ہی دھونے ہیں، تو اور کتنے سارے حصے ہیں وہ کہاں گئے؟ تو یہ مخصوص اعضاء کا مخصوص جگہ سے مخصوص جگہ تک دھونے کا ایک طریقہ، مخصوص مقدار کے ساتھ دھونے کا طریقہ، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اگر صفائی کے لیے ہو تو 3 کی بجائے 4 دفعہ دھونا زیادہ ثواب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصا ابا القاسم، جس نے 4 دفعہ دھویا اس نے امام الانبیاء کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے یہ صفائی کے لیے نہیں ہے، صفائی اس کا فائدہ ہے، لیکن اصلاً یہ عبادت ہے، امتحان کے لیے ہے، سو اس کو امتحان ہی رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات یہ کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حکم کی کوئی وجہ ہے، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، یہ غلطی۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی اور ہے، بندے نے کوئی اور سمجھ لی ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہے، بندے نے کوئی اور فقیہ نے کوئی اور سمجھ لی ہے، یہ 2 جگہ ہو گئی۔ اس کے بعد جو حکم ہم اس کے ساتھ جو کام ملا رہے ہیں اس کی علت یا اس کی وجہ کیا ہے، وہ کوئی اور ہے، بندے نے کوئی اور سمجھ لی، 3 جگہ ہو گئی جہاں غلطی لگی۔
حکم کو حکم کے ساتھ ملانے کی غلطی، یہ 4-5 جگہ ہوتی ہیں جہاں جیسا بھی قیاس ہو اس غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ علتیں موجود ہوتی ہیں، بندہ غلط سمجھ لیتا ہے، یا علتیں ہوتی نہیں بندہ اس کو علت سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے قیاس جتنا بھی شاندار ہو اس میں 4 مقامات غلطی کے موجود ہوتے ہیں، 5 مقامات غلطی کے موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے فقہا میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا قیاس 100% درست ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اجتہاد سے جو بھی مسئلہ ثابت ہو کوئی فقیہ نہیں کہتا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر اہل علم کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ فرق ہے حدیث اور قیاس کے اندر، اور یہی فرق ہے محدثین اور فقہا کے اندر۔ محدثین کا کام، امت اس پر متفق ہے کہ اس کام کے نتیجے میں کوئی حدیث پایا ثبوت کو پہنچ جائے پھر اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور فقہا کی محنت کے نتیجے میں کوئی مسئلہ سامنے آئے اجتہاد کے نتیجے میں جیسا بھی وہ صحیح ہو اس میں پھر بھی غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے، اس لیے کوئی فقیہ نہیں کہتا کہ میرے قول پر عمل کرنا فرض ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی بات ہے، محدثین نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو یہ فرق تو قائم رہے گا۔ اس لیے ایک قیاس صحیح ہوتا ہے، ایک قیاس غلط ہوتا ہے، اس کو سمجھنا اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق چلتے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو قیاس کی کھلی چھٹی دیتے ہیں نہ قیاس کو منع کہتے ہیں۔ جو تکلف کے ساتھ قیاس کیا جائے، مجھے ذہن میں ایک مثال آ گئی، کسی نے مسئلہ پوچھا، چھپی ہوئی ہے کوئی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا کہ رقص و سرود کے بارے میں کیا خیال ہے، ناچنا، اس کے متعلق کیا شرعی حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ناچنے میں کیا ہوتا ہے، آپ غور کریں، ناچنے میں یہی ہوتا ہے کہ بدن ہلتا ہے انسان کا، وہ نماز میں بھی ہلتا ہے، جیسے نماز میں جسم ہلتا ہے ویسے ہی ناچنے سے، رقص و سرود میں ویسے ہی بدن ہلتا ہے، اس لیے نماز جائز ہے، رقص بھی جائز ہے۔ یہ قیاس ہے، اور سب سے پہلے جو قیاس کیا وہ ابلیس نے کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی، یہ عقل کا استعمال تھا، مٹی بیچاری مسکین ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے، چمکتی ہے، مٹی کیا شے ہے، لیکن اس میں وہی بات، غلطی کے امکانات جہاں ہوتے ہیں وہ اس کو بھی غلطی لگی کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ جس چیز سے آگ جلتی ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے۔ مٹی آگ کی ماں ہے، مٹی پہلے ہے، آگ بعد میں ہے۔ ایندھن زمین سے نکلتا ہے، گیس بھی زمین سے نکلتی ہے، پیٹرول بھی زمین سے نکلتا ہے، ڈیزل بھی زمین سے نکلتا ہے، لکڑی بھی زمین سے نکلتی ہے، اور تباہ و برباد کرنے والی گیسیں بھی زمین سے نکلتی ہیں۔ ایندھن کی ماں ہے مٹی، ایندھن تو سارا مٹی سے نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ کو مٹی پر پھینک دیں تو مٹی کا آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن مٹی کو آگ پر پھینک دیں تو آگ غائب ہو جاتی ہے۔ بلکہ آگ بجھانے کے لیے زیادہ تر مٹی ہی استعمال کی جاتی رہی ہے، ہمیشہ مٹی ڈال دیں تو آگ بیچاری غائب ہو جاتی ہے۔ کسی اعتبار سے بھی آگ مٹی سے افضل نہیں ہے، لیکن اس بیوقوف کو نہیں سمجھ آئی، اس کا خیال تھا کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو مٹی ہے اور آگ چمکتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے۔ تو اس طرح کے قیاس پھر ہوتے ہیں، اور بڑی غلطیاں، وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو مثالیں دیں ایسی ایسی عجیب و غریب، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں نے قیاس کیے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کی مذمت آئی ہے۔ حدثنا سعید بن تلید قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن ابي الاسود۔ طلبۃ العلم کے لیے وغیرہ جہاں امام صاحب نے کہا ہے، یہاں عبد الرحمن بن شريح کے ساتھ ابن لہیہ شریک ہے اس حدیث کو روایت کرنے میں، چونکہ وہ ضعیف ہے اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام ہی نہیں لیا، وغیرہ کہہ کر گزر گئے۔ عن ابي الاسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص حج کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے پاس سے گزرے، فسمعته يقول، میں نے اس سے سنا، کہہ رہے تھے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ فرماتے تھے کہ ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان آتاكموه انتزاعا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دے دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد تم سے چھینے گا نہیں، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کر لے گا، وہ علماء اپنے علم کے ساتھ فوت ہو جائیں گے، فيبقى ناس جهال، اس کے بعد جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، یستفتون، ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا، فیفتون برائیہم، علم تو ہوگا نہیں، اب فتویٰ لوگ پوچھ رہے ہیں،
اور آپ کو پتا ہے کسی سے فتویٰ پوچھا جائے تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے. یہ تو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ میرے پاس علم نہیں ہے. علم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام ہے. علم ہوگا نہیں، لوگ فتوے پوچھیں گے، فیفتون برائیہم، اپنی عقل سے سوچ سوچ کر فتوے دیتے رہیں گے. فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. فحدثت به عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ کو سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کو. ثم ان عبد اللہ ابن عمرو حج بعد، اس کے بعد پھر اگلے سال یا اس سے کے بعد کسی وقت حضرت عبداللہ نے دوبارہ حج کیا. حضرت عائشہ کہنے لگیں یا ابن اختی، او میرے بانجے، انطلق، او میری بہن کے بیٹے، انطلق الی عبداللہ، چلو عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس جائیں اور فاستثبت لی منہ، تو نے جو مجھے حدیث بیان کیا نا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے یہ کہا تھا، میں ساتھ جاتی ہوں، میرے سامنے پوچھنا وہ حدیث بیان کریں تاکہ اطمینان ہو جائے، میرے ساتھ چلو. یہ حدیث کا اہتمام صحابہ کرام میں تھا. الذی حدثنی، تو نے مجھے بیان کی ہے اس سے. فجئتہ، میں اس کے حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس آئے ہم. فسألتہ، میں نے اس سے پوچھا. فحدثنی بہ کنحو ما حدثنی، جیسے اس نے سال پہلے کم از کم یا کئی سال پہلے بیان کی تھی، بیان ہی اسی طرح دوبارہ انہوں نے حدیث بیان کی. اس کا مطلب بقائمی ہوش و حواس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کیا ہوا تھا. فاتحت عائشہ تھا، پھر میں عائشہ کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ اسی طرح انہوں نے بیان کیے دوبارہ. فعجبت، حضرت عائشہ نے تعجب کیا اور کہنے لگیں واللہ لقد حفظ عبداللہ بن عمرو، اللہ کی قسم عبداللہ بن عمرو نے تو کیا خوب حدیث یاد کر رکھی ہے، یعنی خوشی کا اظہار کیا. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزہ، عبداللہ بن عثمان ان کا لقب ہے عبدان. وہ کہتے ہیں ہمیں ابو حمزہ نے بیان کیا، سمعت العامش قال سألت ابا وائل هل شهدت صفین، قال نعم، کیا تو جنگ صفین میں حاضر ہوا تھا؟ اس نے کہا ہاں. فسمعت سہل بن حنیف، سہل بن حنیف سے میں نے سنا وہ کہتے تھے، پھر اسی کی دوبارہ سند آئی. میں یا ایھا الناس اتہموا رایکم، لوگو اگر تمہاری عقل، تمہاری رائے دین کے کسی حکم کے خلاف نظر آ رہی ہو، تمہیں سمجھ نہ آ رہی ہو، تو دین کے حکم میں کیڑے نہ نکالو، اپنی عقل میں کیڑے نکالو. یہ نہ کہو کہ یہ دین کا حکم میری سمجھ تو نہیں آ رہا، جیسے ہماری عادت ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یار میری سمجھ تو نہیں آ رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا تو تمہاری عقل میں مسئلہ ہے، قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں ہے. آج غور کرو، کل غور کرو، کسی نہ کسی وقت سمجھ آ جائے گا. نہیں بھی سمجھ آتا تو سمجھے کہ میری عقل کا مسئلہ ہے، دین میں کوئی خرابی نہیں ہے. اتہموا رایکم، اپنی رائے کو تہمت لگاؤ، علی دینکم، دین کو نہ تہمت لگاؤ. لقد رأیتنی یوم ابی جندل ولو استطیع ان ارد امر رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے جس دن ابو جندل سے بات ہو رہی ہے، اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد کرنا چاہتا تو رد کر سکتا تھا. وما وضعنا سیوفنا علی واتقنا الی امر یفزعنا الا اسهل بنا الا امر نعرفه غیر هذا الامر، جب بھی ہم نے تلواریں کندھے پر رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میدان آسان کر دیا. اب جو مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا ہے تو یہ مسئلے نہیں ہم سے حل ہوتے، یہ تلواریں ہمیں کسی کام نہیں آتی. یہ جنگ صفین کی بات انہوں نے کی، یہ مسئلے ہم سے حل نہیں ہوتے. تو آپس میں جب مسلمان لڑ رہے ہوں اس میں شامل ہو کے بہادری کا ثبوت دینا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام اس کو ناپسند کرتے تھے. یہ انہوں نے کہا کہ جب بھی تلواریں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے میدان آسان کر دیے، لیکن جب مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا پھر تلواریں اٹھائیں تو کوئی کام سیدھا نہیں ہوا. اس لیے کبھی بھی مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوں، لڑ رہے ہوں، ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی کروانے والے ماحول میں بے شمار لوگ ہیں، تو کوشش یہ کیجیے کہ لڑائی کی بجائے صلح کرانے والے بنے. صلح کرانے والے نہیں ملتے، لڑائی کرانے والے بہت ملتے ہیں، صلح کرانے والے نہیں ملتے. تو صلح کرانے والے یعنی حضرت حسن بننے کی کوشش کریں. تو لڑائی کرانا تو بہت آسان کام ہے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ لڑائی کا کیا مسئلہ، کسی سے پوچھے تو آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے 5 ہیں، اسے کہے 6 کیوں نہیں ہیں، تو لڑائی ہو جائے گی. تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اور دنیا ساری کر رہی ہے. لیکن اس کا الٹ صلح کرانا یہ بہت کارنامہ ہے. تو اس کا اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کے درمیان قیامت کے دن صلح کرائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، انما المؤمنون اخوۃ، ان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی آئے گا، فرمائیں گے کہ جنت کا حکم مل جائے گا اس کو. ایک دوسرا آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے تو میرے پیسے دینے ہیں. اچھا رکو بھائی، دو اس کو کچھ. وہ دے دیا جی. اس نے فلاں سے مجھے مارا ہوا بھی تھا، وہ بھی چاہیے، وہ بھی ہو گیا جی.
فلاں وہ بھی ہو گیا جی، فلاں وہ بھی ہو گیا جی، اب دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، اسی کے نہیں کام ختم ہو رہے تو ہم تو پرواہ نہیں کرتے، لوگوں کے دباشوا لیتے ہیں پیسے. بہت سنگین معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، من کان عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہا، جس شخص کے پاس اپنے کسی بھائی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ معاملہ صاف کر دے. فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم، جہاں تم جا رہے ہو وہاں کسی کے پاس پائی پیسہ نہیں ہوگا، وہاں درہم و دینار کسی کے پاس نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا پھر یہ کہ تمہاری نیکیاں لے کر تمہارے بھائیوں کو دی جائیں گی. جس نے کسی کے پیسے دینے ہیں اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی. سوچا ہے کبھی پیسے دباتے ہوئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو کتنا خوش نصیب ہوگا انسان جس نے $100 کے بدلے انتہائی مشکل وقت میں کسی کی 100 نیکیاں لے لی. اور کتنا بد نصیب ہوگا وہ انسان جس کو نمازیں بیچنی پڑی. نمازیں بکیں گی نا، روزے بکیں گے، نیکیاں بکیں گی. تو یہ کوئی بیچنے کی چیز ہے، لیکن بہرحال وہاں بیچنی پڑے گی. پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق طلب کرنے والے ابھی لائن لگی ہوئی ہے. جن کے پیسے دینے ہیں وہ بھی موجود ہیں، جن پر ظلم کیے ہوئے ہیں وہ باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں. پھر کوئی آدمی کہے گا یا اللہ ایسے نیکیاں لے کے دو، کہ نیکیاں تو اس کے پاس ہے نہیں. یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس پر لا دو. تو اس کے گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے، وہ اپنے اور اس کے گناہ لے کے جہنم میں چلا جائے گا. نسأل اللہ العافیہ، اللہ احکم الحاکمین معاف کرے. اور یہ صرف کافروں کی بات نہیں ہے، اس کی وضاحت بھی صحیح بخاری کی روایت کے اندر صاف الفاظ میں آئی ہے کہ یخلص المؤمنون من النار یوم القیامت، قیامت کے دن اہل ایمان جہنم سے نجات پا لیں گے. سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، جہنمی نہیں ہے، اب جنت کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک پل آئے گا، یہ پل صراط نہیں ہے، یہ کوئی اور پل ہے، وہاں روک لیے جائیں گے. فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، جہنم اور جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے. فیقتص لبعضهم من بعض مظالم کانت بینہم فی الدنیا، دنیا میں جو انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے وہاں ان کا حساب لیا جائے گا. حتی اذا حذبوا ونقوا، جب پاک کر دیے جائیں گے، صاف کر دیے جائیں گے، پھر جنت میں جانے کی اجازت ملے گی. اس کے بغیر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی. اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوچھے گا، اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے. اتنے میں اس کو سامنے کوئی جگہ نظر آئے گی، بہت خوبصورت جگہ ہے، چمک ہو رہی ہے، سونے چاندی کے مکان نظر آ رہے ہیں. وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کے مکانات ہیں؟ وہ جس نے حق لینا ہے اس کو کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ فار سیل ہے، یہ برائے فروخت ہے، سارا کچھ جس نے لینا لے لے. یا اللہ اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ وہ تو اس کا تو یہی خیال ہے نا کہ $1,00,000 $2,00,000 $4,00,000 اکٹھے کر لیے. اب سونے کا مکان تو 100 سال ٹیکسی چلاتا رہے، ایک کمرہ بھی نہیں آتا. یا اللہ اس کی تو قیمت کسی کے پاس نہیں ہوگی، کس کے پاس ہوگی اس کی قیمت؟ اللہ فرمائیں گے اس کی قیمت تیرے پاس بھی ہے. یا اللہ اگر میرے پاس ہے تو پھر میں تو خریدار ہوں اس کا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے. یا اللہ اگر یہ بات ہے تو میں نے اسے معاف کیا. کیا معاف کیا تو میں نے اس سے کیا لینا؟ اس کا بازو پکڑو، دونوں جاؤ پھر. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا مومنوں کے درمیان، تم بھی صلح کرایا کرو. حقوق کا خیال رکھنا، اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو اس کی صلح کرانا، ایک ایک پائی اور پیسے کا دھیان رکھنا، کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہو، یہ ایک باوقار صاحب ایمان کا فرض ہے. اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ایمان بیچنا پڑے گا، دین بیچنا پڑے گا، نمازیں بیچنی پڑیں گی، روزے بیچنے پڑیں گے، نیکیاں بیچنی پڑیں گی. اس سے زیادہ سنگین معاملہ کوئی نہیں ہے. بلا تاخیر کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے، یا منت کر کے معافی حاصل کر لے یا پھر اس کو دے دے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ ادا کرنے کی کوشش کرے. اگر عاجز آ چکا ہے تو منت کر کے معافی مانگے. خاص طور پر جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نام لیوا ہے اور وہ نمونہ ہے دنیا کے اندر صحیح دین پر عمل کرنے والوں کا، ان میں سے کسی آدمی پر کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے روپے دینے کا. سوال ہی پر اس سے آسان کام کوئی نہیں، اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے. مالی معاملات کو صاف کرنا اس میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری.
اس بات کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی جاتی اور وہی نہیں آئی ہوتی تھی تو آپ کہتے لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سید الاولین والآخرین، اور کہہ رہے ہیں مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے. اور ماشاءاللہ علماء کرام تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کبھی کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے. اور لم یجب، نبی صاحب جواب نہیں دیتے تھے حتی ینزل علیہ الوحی، وہی آتی تو پھر جواب دیتے. ولم یقل برائے ولا بقیاس، رائے اور قیاس کے ساتھ کچھ نہیں بتاتے تھے. لقولہ تعالی، اللہ کا فرمان تھا بما اراک اللہ، اے اللہ کے نبی لوگوں کو سکھاؤ اس کی روشنی میں جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے، جو اللہ نے تجھے سمجھایا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے بما رأیت، اپنی رائے سے لوگوں کو سمجھاؤ، اللہ نے جو تجھے سمجھایا ہے اس کی روشنی میں سمجھاؤ. ابن مسعود کہتے ہیں سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح، روح کے بارے میں جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا، روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ چپ کر کے کھڑے ہو گئے. آیت نازل ہوئی تو جواب دیا، جب تک آیت نازل نہیں ہوئی جواب نہیں دیا. حدیث ہے یقول مرضت فجاءنی رسول اللہ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بیمار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میری بیمار پرسی کے لیے. ابوبکر صدیق بھی ساتھ تھے، دونوں چل رہے تھے، میرے پاس پہنچے، مجھ پر غشی طاری تھی. نبی صاحب نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی میرے چہرے پہ پھینکا، مجھے فاقہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول، راوی کو غلط فہمی ہوئی. وربما قال سفیان فقلت، یا کہا یا رسول اللہ، یا کہا اے رسول اللہ، کیف اقضی فی مالی، میں اپنے مال کا کیسے فیصلہ کروں. مسئلہ پوچھا کیف اصنع فی مالی، اپنے مال کے بارے میں کیا کروں، اس کو کیسے تقسیم کروں. قال فما اجابنی بشیء، نبی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. حتی نزلت آیت المیراث، آیت میراث ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی. اگلا باب چھوڑ دیں، اس سے اگلا بھی چھوڑیں، اس سے اگلا بھی، اس کے بعد والا لیں. باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین قد بین اللہ حکمہما لیفہم السائل. یہ دلیل ہے اس بات کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح قیاس کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے. غلط قیاس کا انکار کرتے ہیں، غلط رائے کا انکار کرتے ہیں، صحیح قیاس کو مانتے ہیں، درمیان کا راستہ ہے. باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، ایک دلیل آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا ہے، اس کی ایک دلیل قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے، اس کو اس کے ساتھ ملانا تاکہ اس کا حکم معلوم کیا جا سکے اور سوال کرنے والے کو مسئلہ سمجھایا جا سکے. حدثنا اسباغ بن فرج قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اعرابيا اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک بدو آ گیا نبی صاحب کے پاس، کہنے لگا ان امراتی ولدت غلاما اسودا، میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا رنگ کالا ہے. وینی انکرتہ، میں نے انکار کر دیا، میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا. فقال له، نبی صاحب نے فرمایا هل لك من ابل، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں اونٹ ہیں. قال فما الوانها، ان کے رنگ کیا ہے؟ قال حمر، سرخ ہیں. قال هل فيها من اورق، ان میں کوئی سی اور رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کسی اور رنگ کا بھی ہے کوئی؟ قال ان فيها لورقا، ہاں اس میں کالے بھی ہیں. قال فانا ترى ذلك جاء، تیرے اونٹ تو سرخ ہیں، یہ کالا ان میں کہاں سے آ گیا؟ کیا سوچا کبھی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ عرق نزاہ، کوئی رگ کہیں سے نانی دادی سے کھینچ آ گئی ہوگی. نبی صاحب نے فرمایا لعل ھذا عرق نزاہ، یہاں بھی کوئی نانی دادی کی رگ آ گئی ہوگی. ولم يرخص له في الانتفاع منه، نبی صاحب نے اس کو اجازت نہیں دی اس بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کا انکار کرے، رنگ کالا ہونے کی وجہ سے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ کس لیے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے سلسلہ ولادت کو اونٹوں کے سلسلہ ولادت پر قیاس کیا. اگر سرخ اونٹ کا بچہ کالا ہو سکتا ہے تو سرخ یا سفید باپ کا کالا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، کالے باپ کا سفید بیٹا بھی ہو سکتا ہے. اس سے خواتین کے بارے میں بدظنی کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان امرأة جاءت، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی ان امی نذرت ان تحج، میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی. فماتت، تو فوت ہو گئی، حج نہیں کر سکی. قبل ان تحج، حج کرنے سے پہلے. افا احج عنہا،
کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اس پر حج فرض تھا یا اس نے نظر کی ہوئی تھی، مانی ہوئی تھی، حج نہیں کر سکی، فوت ہوگی، میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر. ساتھ دلیل کیا دی؟ ارأیت، کیا خیال ہے تیرا، لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ، اگر تیری ماں کے ذمے کو پیسے ادا کرنے ہوتے کسی کے، تو نے ادا کرنے تھے یا نہیں؟ قالت نعم، ہاں میں نے ادا کرنے تھے. فقال اقضوا اللہ الذی لہ، اللہ تعالیٰ کا جو قرض ہے یہ بھی ادا کرو، جیسے انسانوں کا قرض ادا کرنا تھا ویسے اللہ کا قرض بھی ادا کرو. فإن اللہ احق بالوفاء، جب بندوں کا کیا قرض ادا کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرنا اس سے زیادہ بالاولیٰ اہم ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیاس ضرورت کے وقت مجبوری ہو تو قیاس کر سکتے ہیں، کوئی اور بات نہ سمجھ آ رہی ہو تو پھر قیاس سے کام لے لیں. اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کوئی مسئلہ موجود ہو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے صحیح احادیث کو چھوڑ کر بھی قیاس کیا ہے. صحیح احادیث اس لیے بھی چھوڑی ہیں کہ عقل کے خلاف ہیں. عقل کے خلاف ہو، عقل کے مطابق ہو. عقل سے خلاف نہیں ہوتا، عقل سے بالا تر ہوتا ہے. اگر عقل کے مطابق سوچنے لگ جائیں تو ساری عمر بیٹھے رہیں، سمجھ آئے گی کہ سجدہ کیوں رکھا گیا نماز کے اندر، رکوع کیوں رکھا گیا، اللہ نے اپنا ذکر کروانا تھا نا، بیٹھ کر کر لیتے. تو یہ نماز روزہ ہی نہیں ہم سمجھ سکتے کہ اس کی کیا علتیں، کیا وجوہ ہیں. اس لیے وجوہ معلوم ہو جائے تو الحمدللہ، نہ معلوم ہو تو الحمدللہ. آمنا باللہ وصدقنا، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے. اللہ رب العزت یہ حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت محدثین کے ان 4 شرعی اصولوں کے بارے میں نظریات، خیالات، افکار اور ان کا عقیدہ بیان کر دیا جائے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی قید و شرط کے. کتاب اللہ قابل قبول، سنت رسول اللہ قابل قبول، اور قیاس بغیر شرط کے نہیں قبول. صحیح ہو تو قبول، غیر صحیح ہو تو نہ مقبول. کتاب و سنت کی روشنی ہو تو قبول، کتاب و سنت کی روشنی میں نہ ہو تو غیر مقبول. آگے پھر امام صاحب نے آگے جا کے اجماع کے بارے میں، اہل علم کے اتفاق کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں. زندگی رہی تو پھر صحیح، نہیں تو پھر قیامت کے دن صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حفظ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے کویسچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 2-4 چھوٹے چھوٹے اعلان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اکثر بھائی پوچھ رہے تھے جو حفظ صاحب کی DVDs کے بارے میں، تو یہ ساری تو نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اویلیبل ہیں، آپ باہر سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے حافظ صاحب آئے ہیں لگتا ہے کہ تمام بھائی جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے اس میں شرکت کرتے رہے ہیں، تو کافی باتیں ہم نے سیکھی ہیں. جو ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم جو ہے وہ ضرور حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے جیسے کہ حافظ صاحب نے کل بھی بتایا تھا کہ عربی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اکثر بھائی کیونکہ یہاں پر فاؤنڈیشن میں عربی سکھائی جاتی ہے، اس میں زیادہ تر جو کلاسز ہیں وہ انگلش میں عربی سکھائی جاتی ہے، تو کافی بھائی جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر کچھ ایسا ہو سکے کہ ہمیں اردو میں جو ہے وہ عربی سکھائی جائے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عربی میں عربی سکھائی جائے. تو بھائیوں کی جو ہے اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک کلاس کا ہم ارینج کرنا چاہ رہے ہیں. جو بھائی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ اتوار کو، ہر اتوار کو 3 سے 5 بجے تک ہوگی. اور خوشخبری والی بات یہ ہے کہ جتنی بھی کلاسز ہیں یہاں پر وہ ان کی جو فیس ہے وہ تقریباً 100 سے لے کر $125 ہوتی ہے. لیکن یہ اسپیشل کلاس ہے، یہ آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہے اس کی کسی دوسری زبان میں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. تو اس کی جو فیس ہے وہ ہاف رکھی گئی ہے صرف اپنے بھائیوں کے لیے. تو مجھے نہیں امید ہے کہ یہاں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بغیر رجسٹریشن کے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو جو بھائی رجسٹر اپنے آپ کو کروانا چاہتے ہیں وہ جب سوال و جواب کے بعد جو ہے وہ باہر کروا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم جو ہے وہ سوال لینا شروع کریں گے. حسن.
یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر ایک تارک نماز جو نماز کی فرضیت کو مانتا تھا فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں، یا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے؟ اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا، کبھی کوئی رہ جاتی تھی سستی کی وجہ سے، انکار نہیں کرتا، تو پھر پڑھنا چاہیے. یہ اسی کے تارک نماز نہیں کہنا چاہیے، نماز میں سستی کرنے والا کہنا چاہیے. تارک نماز اور ہوتا ہے، نماز میں سستی کرنے والا اور ہوتا ہے. کیا زانی اور زانیہ کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے؟ کیا زانی کی شادی میں شرکت کی اجازت ہے اگر یہ یقین ہے کہ وہ شخص واقع ہی زانی ہے؟ ایک تو اسلامی آداب کا خیال رکھا کریں، اس قسم کے لفظ بولنے سے پرہیز کیا کریں. اس کے لیے متبادل لفظ بدکاری کا لفظ ہے، برائی کا لفظ ہے. قرآن کریم نے جیسے سلیقہ اختیار کیا ہے، پوری ہمیشہ گفتگو میں خیال رکھیں کہ وہ ایسا لفظ بولے جس سے وہ مفہوم ادا ہو جائے، تو برا لفظ زبان پہ نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے. اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یقین کیسے ہوا، ویڈیو فلم بنی ہوئی ہے، یہ 4 گواہوں نے بتا دیا ہے. یہ یقین عام طور پر ناجائز ہوتا ہے، اتنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے. آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ویسے کیسے یقین ہو جائے گا؟ تو یہ یقین والی بات سوچا کیوں ہے، اس پر یہ یقین کیوں کیا ہے، یہ مد نظر ہے. اتنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا تو کہنے لگے تو نے چوری کی ہے؟ مگر میں نے نہیں کی. حضرت عیسیٰ نے میں نے دیکھا ہے تو نے کی ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کی. نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ کہنے لگا اللہ کی قسم نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی تصدیق کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں. مجھے دھوکہ لگا ہے دیکھنے میں، انہیں واقعی نہیں کی ہوگی چوری. تو یہ رویہ ہونا چاہیے. اور ساتھ ہی وہ دوسری ادب والی بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے. خنزیر کو دیکھا آتے ہوئے تو کہنے لگے انفذ برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آرام سے گزر جاؤ. کسی نے کہا یہ خنزیر ہے، اس کو کہہ رہے انفذ برحمت اللہ. کہتے وہ خنزیر ہے، میں اپنی زبان تو نہیں خراب کر سکتا. تو یہ بدکار عورت کے نکاح کے بارے میں بڑی شدت پائی جاتی ہے. 2 مختلف مذہب ہیں. ایک تو اتنا شدید ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر بھی نکاح ختم. دوسرا کہتے ہیں کہ بے شک وہ حرام کی اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. درمیان کا راستہ ہے، گنجائش ہے کرنے کی، بلکہ پردہ ڈالتا ہو تو کر دینا چاہیے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس سے اگر پردہ پڑتا ہے، والدین کی عزت بچتی ہے اور بچے کی عزت بچتی ہے، تو یہ کر دینا چاہیے. اور کیا تھا اس کے بارے میں؟ اس کی جنازہ بھی پڑھنا، شادی میں شرکت کرنا. کیا اس کی شادی میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اگر شادی جو کافروں کی بھی شرکت کر سکتے ہیں، گناہ گار کی شادی، مطلب گناہوں سے پاک ہوگا تو پھر شادی میں شرکت کریں گے. سب سے بہتر شکر کیا ہے ان کے ادا کرنے کا؟ سب سے بہتر شکر الحمدللہ. سب سے بہترین شکر کا کلمہ الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. جو دیا اس پر بھی شکر، جو نہیں دیا اس پر بھی شکر. ساری تعریفیں تیری، الحمدللہ ہے ہی کلمہ شکر. عربی جی. ما هي الخطوات التي تتخذ في طلب العلم وما هي الكتب التي يبدأ بها وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا على هذا السؤال الطيب. أرجو أن تراجع القائمين على المؤسسة وتمشي معهم في طلب العلم، إن شاء الله يفيدونك ويرشدونك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك. فعليك أن تمشي معهم بالخطوات التي هم يمشون وتختار الكتب التي هم يختارون لك
هذا أحسن لك إن شاء الله. أما أنا فمسافر لا أستطيع أن أمشي معك ولا أستطيع أن أرشد إلى ما فيه خيرك. محترم شیخ، میرا سوال ہے کہ کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ نہیں کرتی تھیں، مگر جب عمر فاروق وہاں دفن ہوئے تو پردہ کرنے لگیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست ہے. یہ بس وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کا ثبوت دیا ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. ایک مسلمان مرد عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے بغیر مسلمان کیے اور کورٹ میں شادی کرتا ہے اور نکاح نہیں پڑھواتا، آیا اس کی شادی جائز ہے اور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ ہے پوچھنے والی بات. نکاح نہیں کرتا ہے، یہ نکاح کیوں، شادی کیوں کہتا ہے اس کو؟ نکاح نہیں کرتا، شادی کرتا ہے. جس نے سوال کیا وہ مجھ سے بڑا عالم ہے. جی. بعض حضرات کا ظن ہے کہ نماز میں جتنی بھی جہری تکبیریں ہیں، کیا مقتدی حضرات بھی جہری تکبیریں کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی نص احادیث میں موجود ہے؟ یہ تو پہلے ہماری آمین نہیں یہی برداشت ہوتی ہے، اب 7 تکبیریں بھی جاری کہنی ہے، کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرنا ہے. یہ کس کا خیال ہے؟ کوئی رائے نہیں ہے. امام ہی کرے گا جہری بس. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے؟ اس کا تو پتہ نہیں. بہرحال حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے. کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، کسی بھی میت کے لیے آپ دعا کریں اس کو خبر دی جاتی ہے کہ فلاں نے تیرے لیے دعا کی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ سے بالا تو. کیسے؟ واللہ عالم. دوسری بات یہ ہے کہ روح واپس آتی. روح نکلی کہاں ہے؟ قبر میں. انسان زندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، انبیاء کرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. دنیاوی زندگی نہیں ہے. قبروں کے اندر عذاب ثواب ہے نا، وہ عذاب ثواب جو ہے وہ روح کے ساتھ ہی ہے معاملہ. سب سے اچھا طریقہ گناہوں سے بچنے کا کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی مشق کرنی چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے. جب بھی گناہ قریب آئے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور میں گناہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں تو گناہ کریں گے نا. جہاں بھی گناہ کریں گے وہاں اللہ کی زمین پر ہوں گے، اللہ کے آسمان کے نیچے ہوں گے، تو کیسے ہمت پڑے گی؟ بس اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو یاد رکھے، اس کے بغیر اور کوئی طریقہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کا. آپ ہمیں کیا ایڈوائس کرتے ہیں کہ حدیث کو ہر روز اپنی زندگی میں کس طرح اسٹڈی کیا جائے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور اس کو کس طرح دوسروں کو ٹیچ کیا جائے اور کہاں سے سیکھی جائے؟ میری معلومات کے مطابق یہاں سکھاتے ہیں، یہاں سے سیکھیں، یا اس کے علاوہ جو جگہ آپ کے قریب ہو جہاں سے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہوں وہاں سے سیکھیں. اور کچھ احادیث ہوتی ہیں انسان کے دل کی اصلاح کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے، موت یاد دلانے والی، لوگوں کے حقوق یاد دلانے والی، ان کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. اس کے علاوہ جب کوئی عمل کرتے ہیں آپ اس میں تردد کا شکار ہوتے ہیں، مسئلہ جیسے آپ پوچھتے ہیں، کسی نے مسئلہ بتا دیا ہے تو اگر ہمت پڑتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے کو تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو کسی حدیث کی کتاب میں کھول کر مسئلہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے، کہیں کسی نے آپ کو غلط تو نہیں بتا دیا. تو یہی طریقہ ہے. پھر ایسے ہی جب کسی کو دیکھیں کو غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی حدیث کی روشنی میں ٹوکنے کی کوشش کریں. حدیث جو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ریاض الصالحین یا کوئی اس قسم کی حدیث کی کتاب گھر میں رکھیں، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں، تو عربی زبان سیکھیں اور اس کے بعد پھر خود براہ راست حدیث پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کیا موسیقی کے حرام ہونے میں خلاف ہے؟ خلاف ہی لکھا ہے میرے خیال اس کے، یعنی کہ پتن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے. اور اگر حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں اس کی کیوں اجازت دی؟ توجہ سے بات سننا، اس کو غلط معنی نہ پہنانا. موسیقی
بذات خود ایک فطری عمل ہے. اس کا جواب ہاں میں دینا کہ موسیقی حرام ہے یہ کوئی بات نہیں ہے. موسیقی کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن مجید جو ترنم سے پڑھا جاتا ہے یہ موسیقی ہے، یہ حرام نہیں ہے. پتوں کی آوازیں آتی ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، یہ سب موسیقی ہے. تو اچھے شعر، موت یاد دلانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے شعر، اللہ تعالیٰ کی حمد کے شعر جو گا گا کے پڑھے جاتے ہیں، یہ ساری موسیقی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہیں آپ کو ایسا شبہ پڑے گا کہ موسیقی جائز نظر آتی ہے تو وہ جائز حصہ ہوگا اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو وجد واری ہو جاتا تھا لوگ، تو وہ موسیقی کی وجہ سے تھی. موسیقی تو ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کا غلط استعمال، گانے کے لیے استعمال کرنا، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے اس کو استعمال کرنا، غلط باتوں کے لیے موسیقی استعمال کرنا، یہ غلط ہے. جہاں کہیں آپ کو شبہ پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیقی کا جواب نظر آ رہا ہے، وہ فطری موسیقی ہوگی اور اس کا جائز حصہ ہوگا، حرام حصہ نہیں ہوگا اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچا جا سکتا ہے کہ مطلقاً یہ کہیں کہ موسیقی حلال ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. مطلقاً کہیں کہ موسیقی حرام ہے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ من لم یتغنى بالقرآن لیس منا، جو قرآن کو گا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب قرآن کو گا کے پڑھیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال موسیقی ہے، یہ نیک روحوں کی غذا ہے. بری موسیقی اور موسیقی کا برا استعمال پلید روحوں کی غذا ہے. اس لیے جہاں بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے موسیقی کے جواز کی کوئی دلیل دی جائے تو سمجھ لیں کہ یہ حلال موسیقی ہے، فطری موسیقی ہے. جو موسیقی اس وقت جس کو موسیقی کہا جاتا ہے، یہ موسیقی نہیں حلال ہے. جہاں جو اب موسیقی کا استعمال ہو رہا ہے یہ نہیں جائز کوئی بھی، اس کا کوئی حصہ بھی. یہاں تو آپ کو معلوم ہے اب کس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہوں. جی وہی ان کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دی تھی. وہ کس لیے دی تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اکیلی موسیقی تو ہوتی نہیں، کہیں کسی چیز کے ساتھ ہوگی. قرآن گانے کے لیے اگر موسیقی ہے، فطری موسیقی، تو اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے. گند کے لیے موسیقی ہے تو بلا شبہ حرام ہے. تو آلات جو ہیں یہ نبی صاحب نے اس کو حرام قرار دیا ہے. پوچھتے ہیں کہ قضائے عمری کا کیا حکم ہے؟ قضائے عمری کوئی نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. اس کی دین و شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. قضائے عمری کا دین و شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. یہ اپنے پاس سے گڑی ہوئی بات ہے. قضائے عمری کا کوئی طریقہ نہیں. توبہ ہے، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی توبہ ہے، جو کسی مجبوری سے چھوڑی ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی. داڑھی کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی آ جائے. پھر یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ٹیکسی کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ٹیکسی کا یعنی کہ ٹیکسی چلا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چلا سکتے؟ حلال کی کمائی کرنا منع ہے. جی اس کا زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھیں، وہ زیادہ صورتحال کو جانتے ہیں. میں اجنبی آدمی ہوں، یہاں کے حالات نہیں جانتا. کسی شرابی کو اٹھانا، کسی کافر کو اٹھانا منع نہیں ہے، لیکن اگر اسی ٹیکسی کے اندر کو برائی ہو رہی ہے پھر ضرور. یہ مجھے اتنی سمجھ آتی ہے، لیکن مجھے اپنی سمجھ پر بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے. یہاں کے ماحول کو میں نہیں جانتا. یہ شک پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میقات کا فیصلہ کتنا ہوئے گا؟ میقات جو ہے وہ حرم بدلنے یو ایس اے تو فیصلے کا پوچھا جاتا ہے؟ نہیں، میقات تو مقرر جگہ ہے. جب بھی وہاں سے جہاز گزرتا ہے یا اس کے پاس سے جہاز گزرتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے. اگر کسی ایسی ایئر لائن میں ہو جس کا پتہ نہ ہو تو پھر کہیں سے پتہ چلائے کہ کتنے فاصلے کے بعد. اگر پھر بھی اطمینان نہ ہوتا ہو تو اندازہ لگا لیں کہ جب سعودی عرب آنے میں ایک گھنٹہ رہتا ہے اس وقت احرام باندھ لیں. یہ احتیاط کی راہ ہے. مواقیت جو ہے نا مقرر ہے. یہ بیت اللہ ہے، ایک میقات یہاں ہے، ایک یہاں ہے، ایک یہاں ہے. جب یہاں سے جہاز گزرے گا، ضروری نہیں کہ اوپر سے گزرے، یہاں سے گزرے گا تو اس کے برابر وہاں سے آپ احرام باندھیں گے. جب بھی اس کے برابر جائیں گے احرام باندھیں گے. اگر اوپر سے گزرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہیں احرام باندھیں. تو بعض مسلمان ایئر لائنیں تو بتا دیتی ہیں کہ اب اس کے پاس سے یا اس کے اوپر سے گزر رہا ہے. دوسری ایئر لائنیں نہیں بتاتی ہوں گی غالباً. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھ لیں کسی سے. تو کوئی میرا خیال میقات ایسا نہیں ہے جو گھنٹے کی مسافت سے زیادہ ہو. گھنٹہ پہلے باندھ لیں، پھر بھی اطمینان نہیں ہوتا تو سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے باندھ لیں.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اس حدیث کو ماننا چاہیے جو قرآن اور عقل کے خلاف نہ ہو. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ عقل تو خیر کس کی عقل کے خلاف نہ ہو. کفار کی عقل کے سارا قرآن خلاف ہے، وہ قرآن کا کیا کریں. مجرموں کی عقل کے ساری حدیثیں خلاف ہیں، کس کی عقل میں یار ہے. ایک بات تو یہ ہے، ابھی آپ نے پڑھا ہے اتہموا رایکم، اگر کوئی عقل کے خلاف ہو حدیث تو عقل میں گڑبڑ ہوگی، حدیث میں گڑبڑ نہیں ہوگی. باقی جگہ قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف کوئی حدیث ہو سکتی. ممکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے آئے تھے، قرآن کی مخالفت کرنے آئے تھے. کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے، ایک بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. علماء تو بڑی چیز ہے، ہم انتہائی قسم کے طالب علم ہیں. میرے سامنے لائیں کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا صحیح مطلب کیا ہے انشاءاللہ العزیز. دیکھنے میں بہت ساری آیتیں، میں نے کل آپ کو مثالیں بھی دی تھی، کئی آیتیں ہیں جو دوسری آیتوں کے خلاف ہیں، ان کا کیا کریں. آپ کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا حدیث قرآن کے لفظ ہے انک لا تہدی من احببت انک لتہدیہم، تو ہدایت نہیں دے سکتا، دوسری آیت میں تو ہدایت دیتا ہے. اب دونوں کو چھوڑ دیں. قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے، اللہ کی بات کے خلاف ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کو دے لے لے، تو نبی صاحب قرآن کے خلاف باتیں کرنے آئے تھے. قرآن کے خلاف نبی صاحب کوئی بات سنتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، غصے تھے. یہ بندے کو سوچنا نہیں چاہیے کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی. اس لیے یہ بات غلط ہے. ایک حدیث بھی لوگوں نے گڑھی ہوئی ہے یہ کہ جو حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ، قرآن پر پیش کریں حدیث کو. اگر قرآن کے خلاف ہو تو نہ مانیں، قرآن کے مطابق ہو. تو علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نے قرآن پہ پیش کیا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو. یہ حدیث کہ آپ، یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کریں، مطابق ہو تو مانیں، مخالف ہو تو نہ مانیں. کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے. علماء کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو قرآن پر پیش کیا ہے. قرآن کہتا ہے نبی جو دے لے لے، یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مانے کوئی نہ مانے، اس لیے یہ حدیث غلط ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے صحیح جو قرآن کے خلاف ہو. دیکھنے میں بعض اوقات نظر آتی ہے تو علماء پڑھتے کس لیے ہیں؟ اس لیے تو محنتیں ہو رہی ہیں ساری. ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی آرگنائزیشن اور مسجد بدعت میں ملوث ہے، اور اس کو ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس بدعت سے بچنے کے لیے؟ نہیں سمجھائی بات، ترجمہ نہ کریں نا، مفہوم آپ کو سمجھ آیا تو سمجھا دیں، یا جس نے کیا ہے سوال سامنے ہے تو وہ بتا دیں کیا کریں. پیچھے سے آیا ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ سنت کا علم حاصل کریں، جہاں سنت کی خلاف ورزی ہے وہ بدعت ہے. اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں یا ان سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان سے بچنا بہرحال جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے قریب نہ جائیں. اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو بدعت سے بچانے کی کوشش کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو بھی بچاؤ، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو. مظلوم کی تو ٹھیک ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ نہ اس کو ظلم سے بچاؤ. تو جو بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ مل کر بدعت کا ارتکاب شروع کر دیں، اس کو بدعت سے ہٹانے کی کوشش کریں. اگر تعلق ہے، اگر ہٹانے کی ہمت نہیں ہے تو پھر تعلق نہ رکھیں. اگر کوئی کافر کسی انسان کو بچاتے ہوئے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا یا دوزخی؟ وہ کافر کے بچنے والا ہے. اگر کوئی کافر کسی انسان کو کافر تو یہ پوچھنے کی بات ہے، کوئی آپ کو پتہ ہی ہے کافر نے کہاں جانا ہے؟ انہوں نے اپنے لیے کون سا راستہ منتخب کیا ہوا ہے؟ نسأل اللہ العافیہ. جو بچے ہیں نا اسٹوڈنٹ وہ پوچھ رہے ہیں. اچھا نہیں، کافر کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں ہے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی کارنامہ سر انجام دینے کے لیے اس ملک کی نیشنلٹی ہونی چاہیے، ورنہ آپ پکڑے جائیں گے. اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے بدعت کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بدعت کا حجم دیکھا جائے گا. اگر وہ ایسا ہے، بدعت ایسی ہے جو لا علمی میں ہو سکتی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اگر کھلی ڈولی بدعت ہے، دنیا اس کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے بدعت ہے، اس کو پتہ بھی چل رہا ہے، لوگوں کی بات سن بھی رہی ہے لیکن وہ توجہ نہیں دیتا، تو ویسا ہٹ دھرمی اور حدیث نہ سننا اور حق کی بات نہ سننا یہ جرم تو ہے. اس کی اللہ چاہے گا تو معاف کرے، اللہ چاہے تو سزا دے دے. بندہ جدے جا رہا ہے مگر وہاں جانے کے بعد عمرہ کا ارادہ ہے، تو پھر جدے والا آدمی کہاں؟ جدے سے ہی احرام باندھے گا. سمجھ آ گئی، جدے سے احرام باندھے گا. گیا کسی اور کام کے لیے ہے، پھر جدے جانے کے بعد پروگرام بنا ہے عمرے کا، جہاں ٹھہرا ہوا وہیں سے احرام باندھے گا.
اگر کوئی مکے گیا ہے بغیر عمرے کے ارادے سے تو مکے چلا گیا ہے, وہاں اپنے کام شام کیا, اب اس کو عمرے کا ارادہ بن گیا ہے, اپنے گھر سے احرام باندھے گا. میقات کے بعد جہاں بھی کوئی ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے احرام باندھتا ہے. کیا سورہ واقعہ پڑھنا مغرب کے بعد سنت ہے یا نہیں؟ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ضعیف بھی نہیں ہے. تو قرآن کریم پڑھنا خیر و برکت کے لیے یہ تو کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس حدیث کو فالو کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے. لیکن چونکہ حدیث ہے اور بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے, صحیح بھی نہیں ہے, اس لیے میں بھی تردد کا شکار ہوں. ویسے میں نے پڑھ کے دیکھی ہے, فائدہ ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہے نا مثال کے طور پر اس میں دو چیزیں, ایک سورہ واقعہ پڑھنا خیر و برکت کے لیے, ایک اس حدیث کی وجہ سے پڑھنا. اب سورہ واقعہ پڑھنے میں تو نہیں اختلاف کر سکتے نا آپ. کوئی آدمی کہے میں نے روزانہ فرانسوت پڑھنی ہے تو کیا عرض ہے, پڑھے. قرآن پڑھنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس حدیث کی وجہ سے, مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جو آدمی 40 حدیثیں یاد کرے وہ قیامت کے دن فقیر اٹھایا جائے گا. اب 40 حدیثیں بیان کرنا تو منع نہیں ہے نا, اس حدیث کی وجہ سے بیان کرے گا تو یہ حدیث ضعیف ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں, انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ میں باقی جو حدیثیں نشر کرنے کی حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں یہ حدیث بھی ہے اگرچہ صحیح نہیں ہے, لیکن حدیث نشر کرنے کی روایتیں صحیح بہت زیادہ ہیں ان کی روشنی میں, تو انہوں نے پھر نہ 40 نہیں رہنے دی, 42 کر دی ہیں تاکہ وہ ضعیف حدیث سے بھی بچ جائے. اس لیے آپ سورہ واقعہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں صرف سورہ واقعہ پر محدود نہ رہیں, یا روزانہ نہ پڑھیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, کبھی سات الرحمن پڑھ لی کبھی سات الحدیث پڑھ لی, تاکہ وہ ضعیف حدیث پر عمل سے بھی نکل جائیں آپ اور کام بھی ہوتا رہے. آپ نے کہا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا, کس نے لکھی کہ فرض کے علاوہ نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہیں, تو تراویح اور تہجد کو باجماعت پڑھنے کا کیا حکم ہے خاص کر رمضان میں؟ یعنی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا والی بات غلط ہے, نبی صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا. اگر میں نے کہا ہے تو میں ایسی کی تیسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ کوئی بات کروں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے وہ آپ کو سنایا ہے. نبی صاحب نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین, لیکن اس میں جو ہے نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک نماز اور ایک قرآن مجید کی تلاوت پورے کی. جس کو حفظ ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے خود تو اس کے لیے تو افضل یہی ہے کہ گھر کے اندر پڑھے. لیکن اگر کسی کو قرآن مجید حفظ نہیں ہے, قرآن مجید سننا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آ کے پڑھ لے. اس لیے کہ مسجد میں پڑھنا بھی وہ ساتھ ہی تھی وہ بھی حدیث کہ صحابہ کرام پڑھتے رہے, 2-3 دن پڑھتے رہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا. وہ روکا کس لیے تھا؟ خطرہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے. وہ خطرہ ٹل چکا ہے, اس لیے کوئی حرج نہیں پڑھی جا سکتی ہے مسجد میں. لیکن اگر کوئی حافظ ہے اور وہ امام نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے. میں نے ایک فتویٰ سنا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنا حرام ہے اور ہمیں یہاں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایسے سوال نہ کرو جو کا جواب آپ کو اچھا نہ لگے. واسی لکھا, جمائی ہوئے گی, جمائی واسی جمائی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ دھیان سے پڑھے. واسی لکھا کہ ماسی لکھا ہے؟ منہ بند کرنا چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اس کو روکنا چاہیے, شیطان کی طرف سے ہوتی ہے بالخصوص نماز میں. انتہا جلدی ذرا ادھر اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو ضرور کرنا ہے. ختم ہو گیا تو بس ختم کر دے, چھٹی دے دے. آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. تھوڑا سوال ہے میرے کو
قضا ہو جانے والی نمازیں، آیا وہ نمازیں وہ آئندہ والی نمازوں کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے، جیسے عشاء کی نماز عشاء کے ساتھ؟ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ نمازیں دیکھی جاتی ہیں کتنی کی رہی ہیں. اگر پتہ نہیں ہے کتنی کی رہ گئی ہیں پھر ان کے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اگر پتہ ہے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے 1 2 3 4 نمازیں پتہ ہے فلاں چھوڑی ہوئی ہے، پھر ان کو اولین فرصت میں پڑھنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ روزانہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے، یہ درست نہیں ہے. یا یہ بندے نے 1 سال نماز نہیں پڑھی مثلاً، اب ہر پورا 1 سال ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے لیے توبہ استغفار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. تجارت کے لین دین میں خودار کی تجارت میں منافع کی شرح میں زیادتی کی جا سکتی ہے اگر نقد لے کر مقررہ رقم یا اصل زر سے زیادہ لیا جا سکتا ہے قسطوں کی شکل میں؟ دوبارہ. تجارت کے لین دین میں خودار کی تجارت میں منافع کی شرح میں زیادتی کی جا سکتی ہے اگر نقد لے کر مقرر رقم سے یا اصل زر سے زیادہ لیا جا سکتا ہے. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک آپ کا خیال ہے کہ یہ گاہک ادھار خریدے گا، چیز اپنا پروگرام 100 روپے کی بیچنے کا ہے، گاڑی ہے آپ نے $20,000 کی بیچنی ہے. اگر کوئی نقد ادھار ہے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نقد گاہک آ گیا تو 20,000 کی بیچ دوں گا، ادھار آیا تو 25 کی بیچ دوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی چیز ہے، جیسے چاہیں بیچیں. اس کو آلٹر کر دیں، نقد کو سستی دے دیں، ادھار کو مہنگی دے دیں، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سودا ہو گیا ہے، سودا ہونے کے بعد وقت لیٹ کرنے پر اس میں 1 پیسے کے بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. ادائیگی کا وقت مقرر ہو، قیمت مقرر ہو، کم ہو یا زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. ایسے ہی قسطوں والا بھی، قسطوں تو ادھار ایک ہی بات ہے، قسطیں اور ادھار ایک ہی بات ہے. قسطوں کی وجہ سے آپ چیز مہنگی کر دیتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، لیکن بیچنے کے بعد قسط لیٹ ہونے کی وجہ سے پیسے بڑھیں، یہ حرام ہے. 6 قسطیں کی ہوئی ہیں، اب یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس نے فلاں قسط لیٹ کی تو پیسے بڑھ جائیں گے، یا مس ہو گئی تو پیسے بڑھ جائیں گے. یہ بے شک وقت پر بھی ادا کر دے، معاہدہ ہی حرام ہے، اس سے سودا بھی حرام ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی چیز ہے، فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نقد کا گاہک ہوگا تو اتنے کی بیچوں گا، ادھار کا ہوگا تو اس طرح کی بیچوں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کی شے ہے. اس لیے کہ وہ بیچنے کا وقت مقرر نہیں ہے، منافع کی شرح مقرر نہیں ہے شریعت کے اندر. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا بکری خریدنے کے لیے، اس نے ان پیسوں سے 2 بکریاں خریدیں، ایک اتنے پیسوں کی بیچ دی، پیسے بھی پورے واپس لے آیا، بکری بھی واپس لے آیا، 100% منافع. نبی صاحب نے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چیز کو بیچنے کے لیے ٹائم لمٹ مقرر نہیں ہے کہ آپ چیز خریدنے کے بعد اتنی مدت میں بیچنا ضروری ہے آپ کے لیے. اب کسی آدمی نے 50 سال پہلے سونا خریدا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اب کتنا نفع لے اس کا؟ وہ تو کئی 100% ہو جائے گا. جب شریعت چیز کو بیچنے کے لیے وقت نہیں مقرر کرتی تو منافع کی شرح بھی مقرر نہیں ہو سکتی. منافع کی شرح شریعت میں مقرر نہیں ہے. استحصال نہیں کرنا چاہیے کہ چیز نہ ملتی ہو، کوئی بندہ مجبوری سے فائدہ حاصل کرے، یہ غلط ہے. لیکن منافع کی شرح مقرر نہیں ہے. نقد اور ادھار میں فرق کرنا بھی منع نہیں ہے، لیکن سودا کرنے کے بعد منع ہے، حرام ہے، اس کے بعد بھی گنجائش ہو سکتی. پوچھتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو وہی کل والی بات ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کرنے کا نام ہے، اور ہر کام اللہ کے لیے کرنے کا نام ہے عبادت. صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. پھر اس کی بے شمار قسمیں ہیں. اصل عبادت کا معنی ہے تذلل، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نیچا کرنا. اس کے بعد پھر اس کی بے شمار قسمیں ہیں. وہاں لوگوں کو غلطی لگی ہے. پکارنا یہ بھی عبادت ہے، دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے، خوف کھانا یہ بھی عبادت ہے، محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے، روتے پیٹتے چیخے مار کے پکارنا، استغاثہ کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو اس میں لوگوں کو غلطی لگی ہوئی ہے، اسی لیے وہ یا رسول اللہ میں لوگوں کا اختلاف ہے. تو اس کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ عبادت ہے. قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ اسی کام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا، اسی کو دعا کہا. ایک ہی چیز کو عبادت اور دعا ایک ہی چیز ہے. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مخل عبادت، یہ تو عبادت کی جان ہے دعا.
استغاثہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، خوف بھی عبادت ہے، امید بھی عبادت ہے۔ اس لیے اصاف لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی عبادت ہے، اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنا یہ عبادت ہے۔ اگر کسی جگہ پر مسجد ہو اور لوگ اس مسجد میں نہ جائیں تو کیا وہ گناہگار ہیں؟ اب اس کا جواب بھی ہاں نہ میں دینا مشکل ہے۔ مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ مسجد تو ہے لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو مسجد کی عزت و وقار کے منافی ہے تو وہاں تو نماز کے لیے جانا ہے نا، تو نہیں جانا چاہیے۔ پھر نماز وہاں کیسے پڑھے گا آدمی؟ اگر کتاب و سنت کے مطابق وہاں دین پر عمل ہو رہا ہے، پھر سستی کی وجہ سے یا کسی لڑائی کی وجہ سے یا کسی بغض کی وجہ سے یا کسی حسد کی وجہ سے نہ جانا یہ جرم ہوگا۔ ہاں نہ میں جواب دینا اس کا مشکل ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ ابدا۔ ہاں جی، تو مسجد تو نہ ہوئی نا، پھر مسجد تو نہ ہوئی نا، پھر یہ تو مشرکین مکہ نے حرام کے پیسے نہیں لگائے تھے، بیت اللہ چھوٹا کر دیا تھا، ابھی تک چھوٹا ہے۔ کون سی حدیث کی قسم کو ہم پہلے رکھیں گے، عمل والی یا قول والی؟ عملی جو حدیث یا قولی حدیث دونوں کو سامنے رکھیں گے۔ اگر ٹکرا رہی ہو عمل والی حدیث اور قول والی حدیث، ٹکرا رہی ہو، عمل کچھ اور کہہ رہا ہو، قول کچھ اور کہہ رہا ہو، اس صورت میں قول کو اولیت حاصل ہوتی ہے۔ عمل میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور، اس صورت میں کہا ہے اس پر عمل کریں گے، کیے پر عمل نہیں کریں گے اگر ٹکرا رہی ہو تو، اس لیے کہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے، کہنا خاص نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا، بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے، اس کی وجوہ بیان کی ہیں، یا تو آپ کی خصوصیت تھی، یا آپ بیماری کی وجہ سے اس وقت بیٹھنا ممکن نہیں تھا آپ کے لیے، یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، گندی جگہ تھی۔ اس قسم کی تعویلیں کی گئی ہیں، لیکن نبی صاحب کا وہ فرمان قائم رہے گا کہ پیشاب کھڑے ہو کر نہ کریں، بیٹھ کر کریں۔ یہ عمل اور قول ٹکرا رہا ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کا بہترین طریقہ اور آسان طریقہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پورا ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ حال کر لیا آپ کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، تو وہاں بھی ہم کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ یہ قول اور فعل ٹکرا رہا ہے، لیکن نبی صاحب نے بتا دیا کہ میرے ساتھ خاص ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں نبی صاحب کے ساتھ خاص تھیں، جیسا کہ بھی حدیث گزری ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ روزہ ملا کے نہ رکھو، خود ملا کے رکھ رہے ہیں۔ تو نبی صاحب نے اس کی وجہ بتائی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ رات کو کھلا دیتا ہے، تمہیں نہیں کھلاتا۔ تو یہاں قول اور فعل ٹکرا رہا ہے، لیکن ہم نے قول کو لینا ہے، فعل کو نہیں لینا۔ جی کیا قرآن بھی کیا؟ قرآن کو حفظ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ بہترین تو وہی ہے جو آپ جانتے ہیں، آسان کوئی نہیں ہے، ہر طریقہ محنت مانگتا ہے۔ تو جو بھی آپ کے قریب کہیں کوئی حافظ قاری ہے اس سے پوچھے، جیسے وہ کہے کرتا رہے۔ ویسے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ نے جتنا حصہ یاد کرنا ہے، 4 آیتیں، 5 آیتیں، 10 آیتیں، ان کو ایک ایک آیت کر کے یاد کرتے، جب حفظ ہو جائے اس کو چھوڑ دیں، دوسری کو چھوڑ دیں، تو اکٹھی نہیں آپ کو یاد ہوں گی وہ۔ لیکن جب صبح اٹھ کے اس کو ان آیتوں کو پڑھیں گے فجر سے پہلے، خاص طور پہ اگر پہلے توفیق نہیں ملتی تو فجر کے فوراً بعد وہ ایسے آپ کو 2 منٹ میں یاد ہو جائیں گی۔ اس وقت نہیں یاد ہوں گی عشاء کے بعد، صبح اٹھ کے پڑھیں گے تو فوراً یاد ہو جائیں گی۔ اگر رات کو ان کو کچا نہیں کیا ہوا تو صبح پھر مشقت ہوگی۔ کیا حدیث کسی قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے؟ چھوڑیں یار، یہ کیا کل بھی بات ہوئی تھی۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، کوئی حدیث بتائیں
جو کلچر کو فوقیت دیتی ہو دین کے مقابلے میں؟ سمجھ نہیں آئی. جس نے سوال کیا اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کہاں سمجھ آئے گی، آپ کو کہاں سمجھ آئے؟ کوئی ایسی حدیث بتائیں جو کلچر کو دین پر اہمیت، یعنی کوئی دین سے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائے یہاں رہنے کے لیے دین سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں. ہاں دین کو، ہاں یہ تو ابھی آئی تھی، وہ اتفاقاً نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُمْ قِيلَ مَنْ يَا رسول اللہ قال اليهود والنصارى. ایک وقت آ جائے گا تم سابقہ امتوں کے ایک ایک قدم پر قدم رکھ کے چلو گے، حتیٰ کہ وہ گو کی بل میں داخل ہو گے تم بھی وہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے. تو یہ کلچر کی پیروی ہے نا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے. تو بڑی واضح حدیث ہے، ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو. تو قرآن مجید حدیث میں کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلچر کو تو توڑنے کے لیے آئے تھے. نبی صاحب آئے کس لیے تھے؟ وہ پڑھے نا آپ 15 سپارے کی جو آیت جس میں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا بھی ہے، وہ لینڈ لگی ہوئی ہے. تو محمد بن عبد الوہاب کا ایک مستقل کتاب بھی ہے، مسائل الجاہلیہ التی خالف فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ. وہ جاہلیت کے رسم و رواج جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے. نبی صاحب آئے ہی کلچر توڑنے کے لیے ہیں. دین ہے ہی کلچر کو ختم کرنا. دین کا اپنا ایک کلچر ہے. دین کا کلچر نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، عبادت ہے، مل کے بیٹھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ ہے، خیر خائی کے لیے میل ملاقات، یہ کلچر ہے. دین کا اپنا ایک کلچر ہے. تو یہ کسی معاشرے کا کلچر اگر کوئی بگڑ جائے تو وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو اس کو ہم بگڑا ہوا کہیں گے. تو ساری حدیثیں کلچر کے خلاف ہی ہیں. ہم اپنا تزکیہ نفس کس طرح کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھ کر، ذکر اللہ کر کے، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ. قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. قرآن بتائے گا آپ کو جھوٹ کتنا بولتے ہیں. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو قرآن کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، بچنے کی کوشش کریں. قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ، آپ حرام کھا رہے ہیں. تو قرآن کے ساتھ لڑائی تو بہت مشکل ہے نا. تو قرآن کے ساتھ گفتگو کریں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، سمجھ آ جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ میاں کیا کہہ رہا ہے. تو تزکیہ نفس اللہ کے خوف سے ہوتا ہے. اللہ کے خوف کے بغیر تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. کیا اس بات کی اجازت ہے ایک 9 سال کے بچے کے لیے کہ کراٹے سکھاتے ہیں نا اس جگہ میں کہ جہاں پر عورتیں مرد مکس ہوتے ہیں اور انسٹرکٹر کے سامنے وہ جھکتے ہیں اور بچہ جھکتا بھی نہیں ہے اور جو انسٹرکٹر ہے وہ عورت ہے، کیا ان اس جگہ اجازت ہے؟ نہیں، اس قسم کی مشق کے لیے جھکنا یہ سجدے میں نہیں آتا، نہ رکوع میں آتا ہے. وہ جھکاؤ تو عبادت کے لیے ہو یا ادب و احترام کے لیے ہو تو پھر ہوگا نا. فوجی جو مشقیں کرتے ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. بچہ اگر چھوٹا بچہ ہے تو قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے. لیکن آگے دیکھیں اس نے آگے پھر کیا بننا ہے، آگے کہاں جائے گا وہ. اگر خطرہ ہو تو خطرے کے پیش نظر پہلے اس کو بچانا چاہیے. لیکن اگر اس کی صحت کے لیے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں یا ٹریننگ کے لیے ضرورت محسوس کرتے ہیں اور چھوٹا نابالغ بچہ ہے اور اس سے پردہ ابھی فرض نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. کیا یہ بدعت ہے کہ کسی فوت شدہ کے اوپر سورہ یاسین کو پڑھا جائے؟ جی ہاں، بدعت ہے. آج کل مسلمان بہت خوف زدہ ہیں کافروں کے ظلم کو بیان کرنے سے. مسلمان کوئی فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ کیا مطلب؟ نہ خوف کھایا جائے، کسی میں اہمیت ہے تو نہ ڈرے. اب اس کا کیا، ڈرنے والے کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی مطلب نہیں سمجھا رہا ہے اس سوال کا. چلے کوئی اور بات کریں. سیاسی بھی نہیں ہے جی. یہ انشاءاللہ آخری سوال ہوگا آج کی نشست کا. داڑھی رکھنے کا کیا حکم ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے. جس کا نبی صاحب نے حکم دیا ہوتا ہے وہ واجب ہوتی ہے. زور کی سنتیں، فجر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں نبی صاحب نے پڑھی ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں، فضیلتیں بیان کی ہیں. حکم نہیں دیا، کسی جگہ حکم نہیں دیا سنتے پڑھنے کا. جب تک حکم نہ دیں اس وقت تک سنت ہوتی، جب حکم دے دیں پھر فرض ہو جاتا ہے. جزاکم اللہ خیراً. میں ایک بار پھر اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھائی یہاں پر تشریف لائے، اور ان بھائیوں کا بھی جنہوں نے اس میں ہماری مدد کی، اور اسپیشلی آصف بھائی کا جو کہ اس سارے علم کو جو ہے وہ ہمارے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو سب سے پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے. چلو ان کا بھی کر دیتے ہیں. نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. آپ کی میں نے مہر لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا. ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ جی، آپ کا شکریہ. اس زمانے میں کوئی کسی کی باتیں نہیں سنتا، اتنی باتیں سنی ہیں آپ کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں، بہت ہی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اتنے سارے کلمہ خیر کہنے کی فرصت مہیا کی آپ نے. اللہ تعالی ہم سب کا کہنا سننا قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات ہے کہ کل جو ہے آپ نے ادھر شاید اشتہار دیکھا ہے، فکر آخرت کے موضوع کے اوپر حافظ صاحب کی گفتگو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد الانصار میں بیت ایونیو کے اوپر. تو جو بھائی شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں، اور اب جو ہے آپ کھانے کے لیے بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ.